أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کی اس نشست میں صبح شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، بقیہ دعا کا ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ. یہ بھی صبح شام کی پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اس دعا کو جن ائمہ اکرام نے اپنی احادیث کی کتابوں میں لے کر آئے ہیں وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الادب میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الدعاء میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. ایک تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، ابو راشد الحمصی الشامی رحمہ اللہ. یہ کبار تابعین میں سے ہیں. ابو راشد العبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آ کر کے کہا حدثنا مما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبار تابعین میں سے ہیں. صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ نے سنی ہیں مجھے بھی وہ حدیث سنائی کچھ ان احادیث میں سے. تو کہتے ہیں کہ فَأَلْقَى إِلَيَّ صَحِيفَةً. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھا کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ احادیث لکھا کرنے والے صحابی ہیں. ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، اٹھا کر کے پیش کر دیا، دیکھو هذا ما كتب لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احادیث ہیں جو رسول اللہ نے مجھے لکھوایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس کو کھول کر کے دیکھنے لگا. میں یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو ان کو لکھوائی گئی ہیں. اس میں مجھے ایک وہ حدیث بھی ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھائی اقول به فیما اصبحت و فیما امسیت. میری صبح و شام جب ہوتی ہے زندگی میں تو میں اس کو پڑھا کروں صبح میں اور شام میں، مجھے ایسی کوئی دعا سکھائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر قل، آپ اس دعا کو پڑھو صبح کو اور شام کو کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ واعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ. یہ پوری دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی جامع دعا ہے دیکھیں، اور ہماری زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے. فاطر السماوات والارض مطلب کیا ہے؟ زمین و آسمان پہلے نہیں تھے نا، نہ اس کا ماڈل تھا، نہ پہلے سے کوئی اس کی تصویر تھی، کوئی چیز تھی ہی نہیں. اللہ نے آسمان کو یوں ہی پیدا فرمایا، ایک نئی مخلوق کو
جس کی مثال نہیں پہلے. آسمان کی طرح پہلے کوئی چیز تھی نہیں، اللہ نے ایک نئی مخلوق کو وجود میں لایا، آسمان کو، زمینوں کو. یعنی یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ تو نے خلق کی ہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا. اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریف دیکھیں کس انداز میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیکہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کائنات کی ہر چیز کا پالنے والا رب تو ہی ہے، تو ہی مالک ہے، سب تیری ملکیت میں ہے. دیکھیں یہاں تک جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. یہ نبوی طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف، بعد میں اپنی حاجت رکھنا. ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی جو ہم اپنی حاجتیں رکھ دیتے ہیں غلط ہے. پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور اللہ کی تعریف ہوتی رہنی چاہیے مختلف الفاظ میں، پھر جا کر کے اپنی حاجت. آپ قرآن میں جتنی بھی دعائیں اٹھا لیجئے، ربنا ربنا اللہم، پہلے اللہ کی تعریف، پھر آپ اپنی ضرورت پوری رکھیں. ہم اپنی ضرورت پہلے رکھ دیں، اللہ کی تعریف ہی نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ کی تعریف پھر دعا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے. اب دیکھیے اہل علم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب اللہ کی تعریف. بعد میں دعا اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا میں پہلے اللہ کی خوب تعریف ہونی چاہیے. اللہم فاطر السماوات والارض، آغاز سے لے کر کے انتہا تک سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب اللہ نے خلق کیا ہے. کیا کچھ درمیان میں ہوگا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بھی اس قدر عظیم انداز میں. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اس ذات سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں جو ذات کے سب چیزوں سے واقف ہے، کیا ظاہر کیا باطن. الغیب الشہادہ، جو چیز دکھنے میں آتی ہے، جو چیز دکھنے میں نہیں آتی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. رب العالمین کے لیے کیا معاملہ ہے. الا یعلم من خلق، اللہ نے پیدا کیا ہے پوری کائنات کو، کیا وہ نہیں جانتا اپنی کائنات سے متعلق. وہو اللطیف الخبیر، لطیف ہے، باریک سے باریک باتوں سے بھی واقف ہے رب العالمین. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے تعریف، لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیکہ. اب اس کے بعد آپ اپنی حاجت رکھ رہے ہیں. حاجت کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، کہ اے اللہ میرے نفس میں بحیثیت بشر، میرے قلب میں جو خیالات آتے ہیں، میں جو سوچتا ہوں، میرے ہاتھ پیر سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے، جو بھی شر ہو کسی طرح کا بھی، اے اللہ تو اس سے مجھے بچائے رکھ، اس سے میری حفاظت فرما. وقینی شر ما قضیت، دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، یعنی میری جو تقدیر تو نے لکھی ہے اس میں میری نفس سے متعلق کوئی شر ہو تو اللہ تو میری حفاظت فرما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. آپ علیہ السلام خطبۃ الحاجہ میں پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے نفس میں جو شرور ہیں، جو شر ہے، جو برائیاں ہیں، جو سب سے پہلے مجھے ہلاک کرتی ہیں، بعد میں والے کو بعد میں، سب سے پہلے مجھے، میرے نفس کا جو شر ہے سب سے پہلے مجھے تباہ کرے گا وہ. اللہ تو اس سے مجھے بچائے رکھ. ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کی حرکتیں، شیطان کی عادتیں،
شیطان کا شر، شیطان کی عداوت، دشمنی واضح ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کی جو دشمنی ہے وہ جلدی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، قرین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر مختلف شیاطین اس کے ہتھ کنڈے، وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہیں، ہمیشہ ستانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی گمراہی وہ شرکی، کہ اللہ کی عبادت میں جو وہ شرک پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا، ریاکاری سے متعلق کسی بھی باب میں، اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ومن شر الشیطان والشرکی، شین کو فتحہ سے بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کا معنی آتا ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کی گمراہیاں، کہ کیسے پھنساتا ہے وہ، کیسے اپنے جال میں لے لیتا ہے ہم کو۔ تو فتح کے ساتھ وہ معنی ہے، اور کسرے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنے کے معنی میں ہے۔ اب شیطان ہمارے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ کیوں مانگا گیا ہے، کیوں پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے، اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، کہ میں میری زندگی کو تباہ کر دوں، کیسے؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے، مال کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اپنی ذاتی معاملات کے اعتبار سے میں خود کو تباہ کر دوں، خود میں برائیاں میں پیدا کر دوں، او اجرہ الی مسلم، یا میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی انسان کو تکلیف ہو، وہ بھی بری بات ہے، لیکن خصوصاً ایک مسلمان کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، طاقت کے بقدر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی طور پر بھی، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز دور کر دیتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے یقیناً، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ہی اگر اس نیت سے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے جنت مل جاتی ہے، نہیں، معمولی بات نہیں، تقریر کے حد تک، درس کے حد تک یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن عملی زندگی میں آپ سوچ کے دیکھیں کہ میری طرف سے ایک مسلمان کو تکلیف نہ ہو، او اجرہ الی مسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کچھ تو کچھ ہو جائے، ہم ایک جگہ مل کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے معاملات سے اچانک کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بٹوارا ہو جاتا ہے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی مسلمان ہی ہوتے، کافر کی شادی نہیں ہو سکتی ایک مسلمان سے، تو مسلمان ہی رہتے ہیں سب آپس میں، لیکن شیطان کھیلتا ہے، اور او اجرہ الی مسلم، ایک مسلمان کو، وہ بھلے ہی بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، کوئی ایسے معاملہ ہو جاتے ہیں کہ پھر دراڑ آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں مل کے رہتے ہیں، پھر دراڑ آ جاتا ہے، کتنے دوست ایسے ہیں جو پھر جو دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، بازو کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے دل نہیں ملتے ہیں، کیونکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی رہتی ہے، ہم سب سامنے والے پر ڈال کر کے چلیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایسے کہا، انہوں نے مجھے ایسے کیا، انہوں نے مجھے یہ کر دیا، میرے بارے میں انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ، ابوبکر صدیق کو جو دعا سکھلائی گئی وہ یہ کہ ان اقترف، متکلم، واحد متکلم کا صیغہ، کہ میں میرے نفس کو میں نقصان پہنچاؤں، او اجرہ الی مسلم، میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤں، میری وجہ سے کسی کو دھوکہ ہو جائے، میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو، میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، دھوکے کا سبب میں بن جاؤں، کسی کو پریشانی کا معاملہ میری وجہ سے ہو، یہ ایک بہت اہم چیز ہے اپنے تحفظ کے لیے، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے دل و دماغ میں ایک ہی بات گھومتی رہتی ہے، کسی سے بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ، انہوں نے ایسا کہہ دیا میرے ساتھ۔ خود کو بری کرنے کے لیے، خود کو پاک بنانے کے لیے ہم جو ہے ہر چیز دوسروں پر تھوپتے رہتے ہیں، جس سے اصلاح ممکن نہیں ہے، جس سے دل میں تقویٰ نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں تواضع نہیں پیدا ہوتا ہے، کبر آتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے،
میں خود کو کب معاف کروں گا, معافی کب مانگوں گا اللہ سے, سامنے والے کے پاس کب جاؤں گا معافی مانگنے کے لیے, جب مجھے لگے کہ میں نے گناہ کیا ہے, غلطی مجھ سے ہوئی. سبحان اللہ. ہم اس میں, اور خود ابو بکر صدیق کی زندگی کو رکھ کر کے اگر ہم کچھ واقعہ سنانے چاہیں تو وقت کافی نکل جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کی حفاظت کرنے کا سوچیں اور خود کو مجرم سمجھیں. اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو سامنے والے کے لیے عذر تلاش کریں, اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسے نہیں کہا تھا, آپ نے ایسے کہا تھا, تو پھر بات بگڑ جاتی ہے. نسأل اللہ السلامہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم او اجرہ الی مسلم, کہ میں میرے گناہوں کی وجہ سے, میری زبان, میری حرکتیں, میرے کسی عمل کی وجہ سے وہ چیز ایک مسلمان تک کھینچ کے لے جائے اور اسے نقصان پہنچا دے, اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اس دعا سے متعلق اتنی باتیں ہیں جو صبح و شام کے ہم دعا پڑھتے ہیں. اس کی بات کی نشستوں میں انشاءاللہ کچھ اور دعائیں لے کر ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کا معنی مفہوم سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.